الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پر تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کریں۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ سورہ پڑھیں گے اور سب سے زیادہ ون آف دا فیمس ترین سورہ، جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس پورے کائنات میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھی جانے والی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ am I right؟ سورۃ الاخلاص۔ اور یہ ایک ایسی سورت ہے ماشاءاللہ جو 99% کہوں تو صحیح ہوگا کہ ماں باپ بچوں کو جو پہلی سورت یاد کراتے ہیں وہ الحمد نہیں ہوتی ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہوتی ہے، کیونکہ الحمد تھوڑی سی لمبی بڑی صورت ہو جاتی ہے اور جو بچوں کو شروع میں جو نہیں کلمے یاد کر لو بچے بیٹا فلاں دعا یاد کرو، تو اس میں ایک قل هو اللہ، am I right؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ سب سے زیادہ جلدی یاد کرانے والی صورت، سب سے زیادہ نمازوں میں پڑھی جانے والی صورت دو وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، سب سے چھوٹی سے مطلب کہ وہ چھوٹی جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے، کہ باقی 2 کون سی ہیں؟ ہاں، چھوٹی 3 صورتوں میں سے باقی 2 کون سی ہیں؟ اور سورۃ العصر، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص، یہ 3 صورتیں ہیں۔ پھر اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے بارے میں احادیث ابھی ہم اندر جائیں گے تو پڑھیں گے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ اب اگر میں 100% بولوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جو مسلمان لیول کا آدمی ہوگا، جیسا بھی ہے، اچھا مسلمان، برا مسلمان، کم مسلمان، بالکل یو مسلمان، نہ نماز پڑھنے والا، جو بھی لے لیں، اور مجھے کریکٹ کریے گا کہ میں یا تو 99.9 پہ لے آؤں، ورنہ میرے نزدیک 100% مسلمانوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، کیونکہ میں اس ڈومین میں بہت سارے مسلمان اور ڈفرینٹ کیٹیگری کے مسلمانوں سے ملتا ہوں۔ مطلب کہ یہاں کے پیدا ہوئے بچے جو نام سے مسلمان ہیں، جن کو کچھ نہیں پتا، کبھی بھی کچھ بھی نہیں پتا، مطلب میں کچھ بھی، میں سب کچھ، میں کہہ رہا ہوں وضو بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، ان کو قل هو اللہ یاد ہوتی ہے۔ I heard that surah, yeah, I remember that surah, قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے مجھے کر کے بتا دیتے ہیں، یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا 99.9 کر لوں؟ 9 ہی کر لیتے بہتر ہے کہ کوئی 0.1 والا ایسا چیمپئن ہو جس کے پاس شاید یہ جس کو یاد نہ ہو، تو چلیں 99.9% صورتوں کو۔ اچھا، اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے اس صورت سے محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اس صورت سے محبت اتنی زیادہ تھی۔ ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنی باتوں میں سنا نہیں سنا، انکل نے ایک ورڈ کہا کہ اس صورت کے الفاظ، پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا نہیں، بہت سویٹ الفاظ ہیں، بہت دل میں اتر جانے والے الفاظ ہیں اور بہت زیادہ ایزی ٹو ریممبر الفاظ ہیں، اور آپ کو کبھی بھی کہیں پہ بھی پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی نا، یہ الفاظ پڑھنے میں بڑا، یہ صورت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ الاخلاص نام ہے نا۔ اخلاص کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ چھپا دوں، خلوص سے نکلا ہے، بالکل خلوص، سنسیریٹی سے اخلاص نکلا ہے۔ اب جو قرآن کی متعدد صورتیں ہیں جن میں قرآن کی صورت کا نام اس میں آئے ہوئے الفاظ سے ہوتا ہے، بقرہ، ٹھیک ہے، قرآن گائیں جس کو کہتے ہیں نا، اور سورۃ بقرہ میں اس کا نام بھی ہے، آل عمران، السلام علیکم السلام، آل عمران ہو گیا، سورۃ النساء ہو گیا، آپ یو کین نیم دا سوراز، ابھی سورۃ الناس، ابھی سورۃ الفلق ہم نے پڑھی، اس صورت میں اس کا نام ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس اخلاص کا کہیں نام ہے؟ صورت میں اخلاص آتا ہے کہیں؟ نہیں آتا، پھر کیسے نام ہے اس کا؟ یہ اس کا نام ایسا ہے جو لکھا ہوا ہے اسکرین پہ آپ کے، کہ جو شخص بھی اس کو سمجھ میں پڑھ لے وہ اپنے دین میں خالص ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ایسے ہی نہیں ہے، بڑا ٹیکنیکل نام ہے کہ اس کو پڑھنے والا، خلوص کے ساتھ پڑھنے والا خالص ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہ 2 ورڈ؟ خلوص کے ساتھ پڑھنے والا خالص ہو جاتا ہے۔ خالص کس چیز میں؟ اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے کیسے ایمان پختہ ہوگا؟ وحدانیت، اللہ کی جو ایک صحیح موحد ہوگا، موحد جو ہوتا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس کا ایمان جو ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے زمانے نزول کے بارے میں کچھ روایتیں پڑھ لیتے ہیں۔
اس کو میں سمری کر دیتا ہوں. اس کے زمانے نزول میں آپ نے ابھی نا یہ ہماری جو قرآنک جرنی شروع ہوئی ہے نا سورۃ الناس سے, سورۃ الفاتحہ, سورۃ الناس, سورۃ الفلق سے, آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی, اکثر صورتیں جو ہیں وہ اس میں جو صحابہ کرام میں یہ وہ ہوتا تھا کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی, ایسا آپ نے غور کیا؟ کوئی اس کچھ صحابہ کہتے ہیں مکی, کچھ صحابہ کہتے ہیں مدنی. تو یہ یاد رکھیں یہ اختلاف آپ کو اکثر جگہوں پہ قرآن میں ملے گا, لیکن اوتھینٹیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیادہ احادیث, زیادہ روایتوں سے کہ یہ صورت کہاں اتری ہے, کہ اس کا مخز کیا ہے صورتوں کا. تو یہ یاد رکھیں کہ ان صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ صحابہ جو مدینے میں ایمان لائے, جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا, اور ان کے سامنے جبریل نے آ کے کوئی صورت بتائی, تو ان صحابہ کی نظر میں وہ صورت کون سی ہوگی؟ مدنی. کچھ صحابہ جو مکے میں تھے اور جو مکے میں ہی رہے, پھر بعد میں مکے سے ایسے بھی بہت ہوا نا کہ مکے سے ایوری سنگل پرسن hasn't moved to مدینہ, ایسا نہیں ہوا نا, کچھ مکے میں ہی رہ گئے. جو انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ کیا مانیں گے کہ فلاں صورت جو ہے وہ مکی ہے. اب ان کے سامنے بولے گا نہیں مدنی ہے, تو وہ کہیں گے نہیں یہ مکی ہے. تو یہ اختلاف رہتا ہے. تو یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے کہ کئی صورتیں ملٹیپل ٹائمز آئے گئیں. جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں سوال ہوتا تھا, فلاں سوال, کوئی بھی کسی نے کوئی سوال کر دیا, تو جبریل آ کے کہتے تھے کہ اس کا جواب اس صورت کی اس آیت میں ہے, فلاں صورت, یا رسول اللہ آپ یہ آیت ان کو بول دیں یا یہ بات ان کو پڑھ کے بتا دیں. تو یہ بھی یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. اپنے رب کا نسب کس کو بولتے ہیں؟ نسب. کیا ہے ان کے باپ کا؟ یہ سارے الفاظ جو آپ سے یہاں تک آپ نے سبھی ایک ہی بات ہو گئی, آپ کا سوال نہیں تھا. یہ نسب کہتے ہیں آپ کی جو جنریشنل آپ کی اس کی وہ ابھی آپ نے کیا ورڈ بولا؟ شجرہ, جو آپ کے پیچھے پورا کس فیملی سے آپ ہیں, کیا ذات کیا ہے؟ اچھا جد, ہاں, اور ذات اور پاک ہوتی ہے تو پورا فیملی ٹری, ہاں جد امجد, بالکل اسی میں. تو اکثر صحابہ کرام کے سامنے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مشرکین پوچھتے تھے کہ ذرا بتائیں تو یہ جو آپ جس رب کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب آج سے ایک رب کو مانو اور کسی دوسرے کی, اس کا ذرا سا نسب تو بتائیے. نسب سے مطلب جب بھی کسی کا نسب, اچھا چلے یہ بتائیں اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ کا نسب نہیں بتا رہے آپ؟ بتائیں نعمان بھائی, نسب تو بتائیں نا, تو نسب تو بتائیں نا. آپ کہیں گے نہیں نہیں ہے نسب, اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے. ماشاء اللہ چیمپئن. یہی بات تھی جب بھی یہ لوگ آ کے, اچھا وہاں پہ کیا سسٹم ہوتا تھا وہاں پہ, اگر آپ کو پتا ہو کہ کعبے کے ارد گرد باہر بھی, مطلب کعبے کے باہر بھی لات منات عزا حبل بہت سارے بت کھڑے ہوتے تھے, اور کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ 300+ بت تھے کعبے کے اندر. بتوں کا جو سسٹم تھا وہاں یہ تھا کہ فلاں بت کی فیملی, یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی, فلاں بت کی فیملی, جیسے رام کے نام کے جو رام کے نام کے اور بت کون سے ہوں گے؟ رام کی فیملی کے بت اور کون ہے؟ کسی کو بتایا تھا؟ ہاں لکشمن الگ فیملی کے, رام کے سیتا, رام سیتا, نہیں راون تو اگینسٹ تھا نا, مطلب اینیمی تھا نا, تو ہاں ٹھیک ہے. اچھا پھر کالی ماں کی الگ فیملی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گنیش کی الگ فیملی ہے. مطلب الگ الگ میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بتوں کی فیملیز ہوتی تھیں, ان فیملیز کے فیملی ٹری ہوتے تھے. تو جب بھی مکے میں آ کے کوئی بت بکنے آتا تھا, یہ سمجھیے گا بات کو, تو پوچھا جاتا تھا کہ یہ کون سی فیملی کا, تو اگر بتایا جائے کہ یہ جی رام کی فیملی کا بت ہے, تو اس کا نسب کیا ہے. تو ہمیشہ بت بیچنے کے لیے اس کا نسب ہوتا تھا, تبھی اس کی پرائسنگ ڈیزائن ہوتی تھی کہ جی یہ بڑا بت ہے. تو مکے میں جتنے بت آتے تھے وہ فیملی ٹری سے ہوتے تھے, کسی بھی فیملی کے. پھر کوئی آ جاتا تھا کہ جی یہ کچھ قافلے لے کے نا نئے بت آتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قافلے لے کر بارش کرانے والا بت لے کے آئے, بارش کرانے والا بت, بھائی یہ والا جو ہے نا بھائی صاحب یہ بارش کرتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ بارش کا کیا, تو اس نے لمبی ہسٹری کھول کے بتا دی کہ جو ان کے جو پاپا تھے نا بھیا وہ تو اولے برساتے تھے, ہاں, اور ان کی امی جو ہے وہ چھوٹے موٹے کروا دیتی ہیں, اور ایسے پوری نا مطلب پوری نسل بتائی جاتی تھی. پھر ان کو رکھا گیا جی یہ جی اب سے بارش کا خدا ہے. بھائی وہ بارش جو مانگنے, بارش والے کدھر ہیں, وہ ان سے بارش والے ادھر آ جائیں, کھانا کھانے والے ادھر
ہر کسی کا الگ الگ. یہ سسٹم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو سامنے سے سوال بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ ٹیکنیکلی بنتا تھا ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ٹیکنیکلی, کہ جی ٹھیک ہے ہم تو ایوری ڈے کسی نہ کسی نئے بت کی سنتے ہیں, نسب بتا دیجئے نسب کیا ہے. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھیجی. اور اس طرح کی پہلے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی ساری روایتیں ہیں کہ یہودیوں کا گروپ آیا, یہودیوں کے گروپ نے آ کے پوچھا کہ نسب بتائیے, تو ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا تھا, نسب بتائیے, نسب بتائیے, فیملی ٹری بتائیں, نسب بتائیں. تو جبرائیل آ کے بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ان کو یہی پڑھ کے سنا دیں. تو ایک ہی صورت بہت دفعہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد یہ اس کے یعنی دیکھیں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی, جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی. اچھا جی, اب اس کا موضوع مضمون شان نزول تو آپ نے دیکھ لیا. شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے, اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے. بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی, پتھر, سونے, چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے, شکل صورت اور جسم رکھتے تھے. دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی, اور کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا. یہ مطلب اس کی پوری فیملی ہوتی تھی, پوری نسل ہوتی تھی. مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے, اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں. اوتار کس کو بولتے ہیں؟ اوتار ہوتے ہیں جس میں ان کی سوچ کے مطابق کوئی عکس آیا ہو. ہاں, اس کے سب آرڈینیٹس, مطلب کہ اس کے جیسے اس کا ڈپلیکیٹس ہوتے ہیں وہ. عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے, مگر ان کا خدا بھی کم سے کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا. کون لوگ؟ یہ کون لوگ, کس کی بات ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح المقدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا. یہ کس کی بات ہوئی؟ حضرت جبریل کی. آپ کو پتہ ہے نا کرسچن کے 3 گاڈس کا کیا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں اب ٹرینیٹی, اور اس کو کیا بولتے ہیں ٹرینیٹی؟ واٹس ٹرینیٹی از؟ فادر, سن اینڈ ہولی گھوسٹ. ہولی گھوسٹ کس کو بولتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کو. یہ آپ بچوں والے ہیں نا, تو آپ کو اسکولوں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے فادر, سن اینڈ ہولی گھوسٹ. فادر کون؟ نعوذ باللہ. اور عیسیٰ بیٹے, اور روح القدس کون؟ جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو ان سے یہ ہوتا تھا. اس کی فضیلت و اہمیت یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی, اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں, کیونکہ یہ اسلام کے اولین بڑے عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں. احادیث میں کثرت سے روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور نے مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یہ سنا آپ نے, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 کس کو بولتے ہیں ویسے انگلش میں؟ 1/3 آف قرآن. تو کیسے ہوا یہ 1/3 آف دا قرآن؟ کیسے؟ شاید 1/3 آف قرآن توحید سے فوکس ہے اس لیے, یا ڈیوائڈ کر کے قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ایسا کچھ ہے. اچھا پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کسی کا خیال ہے کیا کیسے 1/3 ہے؟ قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ جو ہے وہ یہ سورت ہو جائے. 4 حصوں میں ڈیوائڈ, 3 حصے قرآن اور ایک حصہ یہ 4 حصوں. وہ جو بات کی ہے کہ توحید اصل 33% کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بھی ایسے ہی ہے؟ ثواب کی مقدار ہے. ویٹیج کی والی بات سیم ہو گئی نا, ویٹیج والی. انجم بھائی جو کہہ رہے ہیں بات وہ نہیں, انجم بھائی وہی کہہ رہے ہیں نا, بات وہی کہہ رہے ہیں کہ توحید اس میں ایک بڑا پیس اٹھا لیں. اس کی قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ توحید کی شاید 1/3 جو ہوگا وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. انس بن مالک اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے منقول ہے, مفسرین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں.
مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتے ہیں اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں. اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں پورے قرآن کی. وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. اور یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر دیا. تو یہ کنفیوژن آج آپ سمجھ لیں، یہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ سنی ہوگی کہ سورۃ الاخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد جو ہے، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف دا قرآن. اور ہمیں ہمیشہ کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ 1/3 آف دا قرآن کیا مطلب، کیا 1/3 کو آدھا کر لیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ پورا قرآن بیس کرتا ہے 3 بیسک عقائد پر. وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت میں سے یہ واحد صورت ہے جو پوری صورت کسی ایک بارے میں بتا رہی ہے، جو کہ توحید. تو یہ جو 1/3 کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری ان تینوں میں سے ایک چیز کو بتا رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مسلمان ہونے کے لیے جو 3 سب سے بڑی شرائط ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نیچے ہیں، 3 جو بڑی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. اب جس نے بھی توحید، رسالت اور آخرت پہ یقین رکھا وہ مسلمان کی کیٹیگری میں تو آ گیا. مسلمان کی کیٹیگری میں اچھا مسلمان، برا مسلمان، کم اعمال کرنے والا، زیادہ اعمال کرنے والا، بدعت کرنے والا، نان بدعتی، ABCD وہ آپ جتنے لگائیں، شیعہ مسلمان، سنی مسلمان، اہل حدیث مسلمان، دیوبندی، بریلوی، ABCD اور جتنے نئے نام اور ہوں گے، ان سب کو آپ نان مسلم نہیں کہہ سکتے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ نان مسلم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں پہ بیس ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اب یہ بتائیں کہ قادیانی نان مسلم کیوں ہیں؟ قادیانی کو ہم احمدی کو نان مسلم کیوں مانتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کے 3 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ فارغ ہے. کون سا؟ توحید، رسالت اور آخرت میں سے توحید پر ایمان ان کا ہے، بالکل اللہ پہ یقین ہے ان کا. آخرت پہ ایمان ہے، بالکل آخرت پہ ایمان ہے. مسئلہ کہاں کیا؟ رسالت پر. اب رسالت پہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ رسول آتے ہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین نہیں مانتے. کیونکہ آخری نبی اور خاتم النبیین نہیں مانا، وہ اس ڈور سے باہر نکل گئے. تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ 3 چیزیں جس میں ہیں وہ مسلمان کی کیٹیگری میں آ گیا. ایک نصیریہ فرقہ ہے، شیعوں میں نصیریہ فرقہ، جن کو شیعوں نے بھی کافر ڈکلیئر کیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جیسے سنیوں میں سے قادیانی باہر ہوئے اور شیعوں میں سے نصیری باہر ہوئے. وہ نصیری کون تھے؟ جو آج بھی شام کے کچھ علاقوں میں آج بھی وہ علی اللہ بولتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کے نعوذ باللہ لیول پہ لیتے ہیں. تو وہ ان کا پہلا کون سا عقیدہ ان کا مائنس ہوا؟ توحید والا. رسالت اور آخرت پہ یقین ہے، توحید والا فارغ ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ہمارے ذہن میں کنفیوژن رہتی ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں، ہم چپک کر کے کسی کو بھی کافر بول دیتے ہیں. کافر بولنے میں تو ہم چیمپئن ہیں نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر سے لا کے اسلام کے سرٹیفکیٹ دیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو کفار کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. جو بھی 3 چیزوں پوری کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اب مسلم تو ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھتا، بہت بری بات، فلاں کام نہیں کرتا، بہت بری بات، یہ اعمال اس کے برے ہیں، وہ بدعتیں بری ہیں، یہ چیزیں بری ہیں. جو چیزیں کہیں لگائیں آپ کو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. مسلمان کی کیٹیگری میں جب تک اس کے 3 عقیدے ہیں. یہ کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز سورۃ الاخلاص جو ہے 1/3 کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں توحید بیان ہوئی ہے، جو کہ بالکل رائٹلی انجم بھائی نے کہا تھا. حضرت عائشہ کی روایت بخاری، مسلم اور بعض دوسری کتب میں نقل ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحاب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا. یہ سنی کا بڑی زبردست حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا. اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرات ختم کرتے تھے. جو بھی سورت پڑھ رہے ہوں، جو بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں، آخری کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ پڑھتے تھے. واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا اخبر وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے. جو پڑھنے والوں کی بات کی کہ صرف ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ہر نماز میں کوئی بھی پڑھ رہے ہو، کچھ بھی پڑھ رہے ہو، تو اس کے بعد اینڈ میں وہ یہ والی صورت پڑھتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے. رحمان کی صفت کون سی؟ اللہ، نہیں لیکن اس میں وحدانیت سب سے بڑی صفت.
اللہ ایک, واحد, الصمد, اور سب سے زیادہ ابھی ہم پڑھیں گے وہ, پھر ابھی میں بات کر رہا ہوں اس پہ کہ کفو ہے وہ, احد ہے وہ, ساری صفات بیان ہو گئی نا, وہ لم یلد ہے, یولد, کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی ہر چیز, ساری صفتیں آ گئی نا اس میں, نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا ہے, وہ ایک ہے, ہر چیز پہ بے نیاز ہے. ابھی جب پڑھیں گے 1 منٹ بعد تو پھر اس میں آ جائے گا, بے نیاز ہے, کنٹرولڈ ہے, بہت ساری صفات میں اس میں آ گئی. اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب قبا میں نماز پڑھاتے تھے, اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ پڑھتے, پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا, ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو, قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ صحاباؤں کے لیول پہ بات ہو رہی ہے, ہمارے لیول پہ کیا ہوتی ہے میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو. انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا, تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں. لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آخرکار معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, تو مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابیوں کی بات ہو رہی ہے. قبا مسجد جو ہے نا, کتنی دور, کچھ فاصلے پہ ہی مدینہ مسجد سے دور. لیکن لوگ, اچھا سامنے پیش کیا گیا, آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے. ساتھی کیا چاہتے تھے, ساتھی کیا چاہتے تھے بھائی, ایک کرو نا, یا تو یہ پڑھ لو یا پھر کچھ اور پڑھ لو یا پھر ایک ہی کام کیا کرو. تو تمہیں ہر رکعت میں سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے. انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اور یہ لگا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ, اور یہ اسٹیمپ سے پتہ چلا کہ اس سورت کی محبت کتنی زیادہ ہونی چاہیے ہمارے ایمان میں. یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, کسی کا انٹلیکٹ جا رہا ہے وہاں تک کہ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے بہت بڑا. ملٹیپل صورت ایک, اچھا اور آرڈر بھی شاید چینجبل ہے. صحیح ہے, آرڈر چینج, اچھا. اور کیونکہ جنرلی جو سنا ان کی بات میرے ذہن میں تھا کہ وہ تھا کہ جس طرح بھی قرآن پاک میں آرڈر ہے اس طرح پہلی وہ پڑھنی چاہیے, اس آرڈر سے. تو یہاں تو وہ چیز, اب تو 2-3 آپشن آ گئے نا. پڑھنے کا 1/3 جب قرار دیا تو اس لیے اس کو پڑھنے میں کوئی حالت نہیں, پہلے وہ پڑھ لیں, اس کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ لیں. حضرت سر میرے خیال میں ان کی محبت اس وجہ سے تھی کہ اس میں عیدہ توحید کو بیسیکلی نہیں, اس سے ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے. وہ مسئلہ کیا حل ہو رہا ہے؟ مسئلہ سر یہ ہے کہ میرے خیال میں دوسری بات قرآن کے پڑھنے کا جو ہے نا, ایک سے دوسری سورہ سیکوینس میں پڑھنی ضروری نہیں ہے. یو کین ایکچولی, ہاں پکی بات ہے, ایسا نہیں ہے. وجہ سے اس کو کیا یعنی کہ نارملی تو ہم پڑھتے ہیں نا جیسے فاضل کرام اوپر سے نیچے سیکوینس میں پڑھتے ہیں, نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے. لے لیں ان میں سے کوئی ایک. یہی والا ہی ہے. ویسے تو مجھے خود ویسے ذہن میں آ رہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان صحابی کی ایکسیپشن ہی لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ پھر لکھی نہیں نا ایکسیپشن کی, صرف ان کے لیے یہ. چلیں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہماری یہاں کہ قرآن کو ہمیشہ اوپر سے نیچے پڑھنا ہے, قرآن کو مکس کر کے نہیں پڑھنا ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, اسٹریٹ نماز ہوگی نہیں, مطلب سیدھا سیدھا لگ گیا کہ نماز ہوگی نہیں. اب سوچیں کہ قرآن کو اگر ترتیب سے لیا جائے تو دنیا میں کوئی ایک صحابی شخص, تو میں بولا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر, ایک صحابی دنیا میں کوئی بتا دیں, کسی کا نام آپ کو پتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ نمبرنگ کیا ہے, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا تھا؟ ابو بکر کو ہو سکتا ہے, حضرت ابو بکر کو, حضرت علی کو ہو سکتا ہے, مے بی آئی ڈونٹ نو, حضرت عمر کو ہو سکتا ہے, حضرت عمر کو نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے جو پتا ہوگا شاید وہ شاید حضرت علی کو ہوگا, بچپن سے ساتھ رہے, ایوری سنگل آیت دیکھی ہے. لیکن حضرت علی بھی کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہجرت پہ حضرت ابو بکر کے ساتھ, تو پیچھے حضرت علی تھے. کسی آیتوں کے نزول بھی تو ڈفرینٹ نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کسی کو پتا ہوگا کہ آیتوں کا نزول کا آرڈر ایکچوئل کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, ایکچوئل آرڈر. آپ نے پچھلا وہ بتایا تھا کہ کچھ ایک ہی صورت کی کچھ آیت کسی ٹائم پہ آئی اور کسی ٹائم. میرا سوال یہی ہے نا, کیا کسی کو پتا ہوگا؟ جبریل صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرڈر کر لو, یہ ہاں کر لو. میرا سوال پیچھے ہے, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو پتا ہوگا کہ ایکچوئل آرڈر کیا ہے, ایکچوئل آرڈر کیا اترا تھا, اوریجنل آرڈر, اوریجنل نہیں. ہاں وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے, نہیں سر اس کا تو نہیں ہوا نا, تو یہ معمہ حل نہیں ہوگا نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا ہوگا نا کہ ابھی اتری ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت, 10 منٹ بعد اتری ہے فلاں پارے کی فلاں آیت,
یہ آرڈر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا ہوگا, تو اوریجنل آرڈر پہ جائیں وہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. چلو ہم دوسرا ایشو لے لیتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام, جو میں نے بتایا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پورا مرتب کرا دیا تھا, پارے ڈیوائڈ نہیں, قرآن مرتب کرا دیا تھا کہ یہ آیت جائے گی اس صورت میں, فلاں آیت جائے گی فلاں صورت میں, یہ تو ہو گیا تھا. یہ آرڈر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے جبریل علیہ السلام نے کرا دیا تھا, یہ بن گیا آج کا جو ہمارے پاس قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر اس قرآن کو لیں تو کیا اس میں صحیح آرڈر لکھا ہوا ہے؟ اس میں بھی صحیح نہیں لکھا, کیونکہ سورۃ البقرہ سورۃ العلق تو لکھی ہے 30ویں پارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھیں کہ اگر انٹلیکچوئل مائنڈ سے بھی سوچیں نا آپ کہ قرآن کی ترتیب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پتہ نہیں, اگر قرآن کے نزول کی ترتیب لیا جائے وہ بھی ہمارے قرآن میں بھی اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے نا. یہ جو ہم صورت پڑھیں گے یہ مکی دور کی بالکل شروع کی صورت ہے. ابھی تو مشرکین سب بات پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ بتائیے, اور ابھی اس کے اوپر اس کے بعد والی جو صورت آئے گی وہ ابو لہب کی آ جائے گی, اس کے بعد جو آ جائے گی تو کہا جائے گا کہ سورۃ النصر جو ہے سب سے آخری صورتوں میں سے. آرڈر سب آؤٹ ہے, تو یہ آپ آرڈر مینٹین کر ہی نہیں سکتے. اور یہ پھر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ صحابی جو سب سے پہلے قل ہو اللہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد کچھ اور پڑھتے تھے تو یہ بالکل 100% الاؤڈ ہے. اس میں بالکل کنفیوز نہ ہوا کریں کہ آپ کو جو صورت یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں, اس کے آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہی آرڈر میں, نزول آرڈر میں نہیں ہے قرآن. تو اس لیے یہ آرڈر وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام نے بیٹھ کے بنایا تھا. تو اس لیے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے میں جو میں بات کروں تو میں حدیث سے بات کروں نا, جو حدیث لکھی ہوئی ہے. اب اس کے اگینسٹ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جی فلاں عالم صاحب تو یہ کہتے ہیں, فلاں مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں, ریزن کیا ہے کہ یہ بات کیوں اس طرح بنی ہے؟ کیونکہ کس چیز کی بیس پہ کہ قرآن کے 30ویں پارے نا اوپر سے نیچے بس, اور وہ آیت ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب کچھ لوگوں نے اس اوزد, یہ جو آیت ہے سورۃ المزمل کی آیت ہے, اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے جس طریقے سے اترا ہے ویسے ہی پڑھا کرو. یہ بات تھی کہ تیز نہیں پڑھا کرو, یہ جو ایسے پڑھتے ہیں نا ویسے نہیں پڑھا کرو, جس طریقے سے قرآن اترا ہے جو اس کا طریقہ ہے ویسے پڑھا کرو. وہ ترتیل کو ہم دوسرے اس میں لے گئے کہ وہ ترتیب مطلب اوپر سے نیچے پڑھا کرو, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ سیدھے تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا الفاظ, یعلمون تعلمون والی منع ہے قرآن میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. 3 دن سے کم میں, ایک روزہ تراویح ہو رہی ہے, ایک روزہ ختم القرآن ہو رہا ہے, حدیث ہے, صحیح حدیث. آپ نہیں ایسا تو ہم نے سنا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے نا اس بارے میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایسا ایسے ویسے ابھی بھیجتا ہوں آپ کی کلاس کے بعد. تو پڑھتے ہیں لوگ, تو پڑھتے ہیں مطلب جو اس میں بیٹھتے ہیں. شبینہ, ہاں شبینہ اس طرح ہوتا ہے 3 دن سے کم تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, لیکن جو اگر کرتا ہے ایسا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کرتے ہیں بہت سارے لوگ, وہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس نے سیدھی سی حدیث, جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کے فہم کو نہیں سمجھا اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ جو آپ کے شبینی کو فارسی کر رہا تھا, ایک بندے نے ختم کیا یا کوئی مل کے, ہاں مل کے تو وہ تو بات ختم ہو گئی نا. ہاں وہ بندے کی بات ختم ہو گئی. مثال کے طور پہ اب ہم سب شروع کریں اور سب نے قرآن پورا پڑھ دیا, دیٹس سیپریٹ تھنگ. وہ قرآن خوانی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی قرآن خوانی بھی خیر کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹاپک ہے, وہ چڑھ جائے گا پھر. تو یہ یاد رکھیں. اس سے ایک اور آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ میں نے تو کافی عرصے تک رکھا, پھر کبھی کبھی میں مس کر جاتا ہوں کہ میں کیونکہ جب میں امامت کراتا ہوں تو پھر وہ آف کورس نہیں کرنا ہوتا, لیکن میں اکثر پڑھتا ہوں قل اللہ کے ساتھ پڑھتا ہوں بہت ساری چیزیں. لیکن کریں تو بڑی اچھی بات, نہیں کریں تو خیر. اس میں مطلب آپ کی ایمانیات پہ کوئی بات نہیں آ گئی کہ مطلب آپ اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان, اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. اچھا جی, اب صورت میں چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, کہو وہ اللہ ہے یکتا, اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اس کی
कम तजवीदी मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसमें आप किसी को आपको पता है कलकला किसको बोलते हैं? सबको ही पता होगा। वो बाउंस करने को ना, हाँ, कलकला बोलते हैं तजवीद में बाउंस करने को। मिसाल के तौर पे कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 कैरेक्टर हैं, कौफ तो बा जीम दाल। जब भी इन पे आयत एंड होगी तो वो कलकला आएगा, रीबाउंड साउंड आएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, द जो रिबाउंड हुआ इसको कहते हैं कलकला कहते हैं। तो ये पूरी सूरत जो है वो दाल पे एंड हो रही है। कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 लेटर होते हैं जिन पे कोई भी आयत एंड करे, कुतुब जद्दिन बोलते हैं इसको, उसमें कलकला होता है। तो सबसे पहली बात कुल हुवल्लाहु अहद, अहद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है इससे। उसके बाद अल्लाहु, मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ वो बच्चा भी अल्लाहु समद पढ़ रहा था, अल्लाहु समद नहीं है, अल्लाहु समद है, अल्लाहु समद, ठीक है, अल्लाहु समद नहीं है। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद, मैंने आपको पहले भी बताया थे, लाम अलिफ ऑफ 5 का जो साइन होता है यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। लम यलिद वलम यूलद अगले सांस में भी पढ़ सकते हैं, वरना तो आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, लम यलिद वलम यूलद। अब यहाँ पे है वो सबसे बड़ी मिस्टेक, लम यार लोग करते हैं अक्सर। अच्छा, ज्यादा जो मिस्टेक है वो इस आयत पे क्या होती है, क्या हो सकती है इस आयत में, सिर्फ इतने से पीस में क्या हो सकती है? वो होती है, कोई तेज पढ़े आप में से, कोई एक सूरत मैं बता दूं से पहले, आप में से कोई पढ़े तेज? लम यलुद पढ़ लेते हैं। जबरदस्त, चैंपियन, माथे पे प्यार कर लें। सब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, लम यलिद वलम युलद, वलम युलद, वलम युलद। जब आप अभी गूगल खोल के देखें, जब आप युलद बोलेंगे, युलद, तो मतलब हो गया पैदा हुआ। यूलद पढ़ेंगे तो पैदा नहीं हुआ। जरा से साउंड चेंज करने से, या के साथ वाव है, या के साथ वाव है। 99% लोग जब आप सुनेंगे ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम युलद वलम युलद, जब आपने युलद पढ़ लिया तो वाव को आपने काट के बाहर रख दिया और आपने या पेश यू लाम दाल जबर लद युलद कर दिया। ये याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है सूरत की। लम यलिद वलम यूलद, यूलद है, ठीक है। अब आपने जो पढ़ा वो आपने स्पीड में पढ़ा ना, लेकिन इसको हम सब स्पीड में ऐसे पढ़ते हैं, लम यलिद वलम युलद पढ़ते हैं, तो लम यलिद वलम यूलद है। तो जब भी पढ़ें इस पे पुश करें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, जरा सा यूलद पढ़ना है, क्योंकि वरना तो हम एक पूरे लेटर को, एक पूरे वाव को हम कुरान से निकाल देंगे। और आखिरी आता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसमें ज्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ वलम यकुन लहू, कुन लहू पढ़ते हैं, कुन लहू नहीं है क्योंकि नून साइलेंट हो रहा है और काफ लाम के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें हाँ भी लॉन्ग है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उल्टा पेश, या अरबिक में कहते हैं इसको दमा कहते हैं, स्टैंडिंग दमा या रिवर्स दमा कह लें आप, वो जो लगब है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद नहीं है। ये होती है तजवीद, जरा सी तजवीद जो है ना वो आपको सही करनी पड़ेगी। तो जो राइट तजवीद और जो कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास की वो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसमें 2 जगहों पे आपने ख्याल रखना है, लम यलिद वलम यूलद, या के साथ वाव है, लम यलिद वलम युलद नहीं है। और दूसरा है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हा के ऊपर उल्टा पेश कह लें, रिवर्स दमा कह लें, वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपने हु इसको लॉन्ग करना है। ये है राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सूरतुल इखलास, ठीक है। और कोई इसमें सवाल अगर कुछ समझ नहीं? बीच में लाम है, इसका मतलब न रुकना है ना? नहीं, इसमें रुक भी सकते हैं। लाम अलिफ और 5 का निशान जब आ जाता है ना, वैसे लाम अलिफ पे अगर सिर्फ लाम अलिफ, कहीं पे सिर्फ लाम अलिफ होना, ला जिसको कहते हैं, तो वहां पे ज्वाइन करना चाहिए, रुकना नहीं होना, ठीक है। लेकिन 5 का साइन आ गया तो रुक भी सकते हैं, लेकिन जो रेकमेंडेड है वो ज्वाइन करना है। और सूरत के उसके एंड पे भी ला वो वाला, हाँ, वो किस लिए पे है? वो इसलिए कि अगर आप 2 आयतें मिला रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें सारी मिली हुई हैं, सब आप एक ही सांस में पढ़ते हैं। अभी आपने वजीमा एक सांस में पढ़ी थी ना, एक ही सांस में, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जनरली नमाज हमारी वही होती है ना, 3 मिनट वाली नमाज, तो वो 3 मिनट वाली नमाज में सब ज्वाइन ही करते हैं। तो ये याद रखें, ये भी छोटे छोटे रूल आपको इतना मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इस जर्नी में कि आपको याद हो जाएंगे। जीम आ जाए, जीम, ये जो जीम है, जीम का मतलब होता है कि रुकना बेहतर है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। लाम अलिफ आ जाए, नहीं रुकना है, ज्वाइन करो,
ٹھیک ہے. لیکن سرکل کے ساتھ مطلب آیت کے ساتھ لام الف آ جائے تو رک جاؤ یا جوائن کر لو کوئی بھی بات. لیکن اگر تو آ جائے یا عین آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رکنا ہی رکنا ہے. تو آ جائے نا جہاں پہ چھوٹا تو آ جاتا ہے وہ رکنا ہی رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میرے ایک دوست نے بڑا اچھا آنسر دیا مجھے. اس نے کہا کہ وہ اسی سے ہمارے ایسی کلاس میں نا کہنے لگا مجھے تو اس چیز سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہاتھی 2 صورتیں ہیں. کہتا ہے یاد ہی 2 صورتیں ہیں تو ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ اصل میں واقعی اس کو سورۃ الفلق یاد نہیں ہے, اصلی میں اس کو سورۃ الناس اس کو اللہ یاد ہے. تو کہتا ہے باقی ہیں ذہن میں ایک آدھ پیس کسی صورت کا, ہلکے ہلکے سے پیسز ہیں, لیکن کہنا ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں, ہمیں یاد ہی کلو اللہ اور سورۃ الناس ہے. 3 آیت پڑھنے لازمی ہے, ایک آیت نہیں, 3 آیت کے لینتھ کی کوئی بھی چیز. جیسے آپ ایک رکعت میں آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں, ہے کہ وہ ایک آیت, لیکن اس کی مقدار بتا دی نا. اب آپ کے پاس پتہ چل گیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہے منیمم 3 آیت کی لینتھ. اس لینتھ سے بڑی جو بھی چیز ہوگی وہ آپ پڑھ لیں گے 3 لینتھ کے 3 آیتوں کے حساب کی. تو بہت ساری ایسی قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں میرے خیال سے آدھے پیج کی ایک آیت ہے, آدھا پیج کی ایک آیت ہے, 10-12 لائن ملا کے ایک آیت ہے. تو اگر 3 آیتیں پڑھنے جائیں تو وہ تو تراویح بن جائے گی پھر. تو اسی کے کوئی بھی 3 سے ملا کے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو امامت کراتے ہیں تو یہ نہیں پڑھتے, پھر آپ نہیں پڑھتے. مقتدیوں کو لیٹ ہو جائے گا پھر. 2 نہیں پڑھتا میں, 2 نہیں پڑھتے. ہاں ابھی تو میں نے پڑھ لی نا. میں تو جمعے میں جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا تو میں جیسے میں بات کر رہا ہوں نا تو میرے اس طرف کی دیوار پہ گھڑی ہے. تو اکثر لوگوں کے نا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں نا, ذرا سے میرے 2-4 منٹ اوپر ہو رہے ہو نا تو وہ تھوڑا فوراً نا گھڑیوں کی طرف نظر جانا شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بات پوری کرنے کے لیے مجھے اگر 2-3 منٹ اور چاہیے تو پھر مجھے ادھر سے آیت چھوٹی کرنی پڑتی ہے. وہ اس لیے بھی ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو واقعی آفیسز کسی چھٹی ہوتی ہے, لنچ بریک ہوتا ہے, اور کچھ کو بچوں کو اسکول لینے جانا ہوتا ہے. تو وہ پھر مسئلہ جب میں 1:30 پہ ختم کر دیتا ہوں پھر میں اپنے حساب سے پڑھتا ہوں لمبی آیت کوئی بھی جو بھی ہے, اور جب میں لیٹ ہو جاتا ہوں پھر مجھے ادھر. تو امامت میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, آپ نے بڑا دیکھنا ہوتا ہے, ورنہ پیچھے ایسی باتیں ہوتی ہیں نا یار آج آپ نے یار. ہمارے ابو نے واقعہ بتایا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے وہ امامت کرتے تھے, مطلب ایسے سب کانٹیننٹ میں. ایک دفعہ ان کے عربس میں کوئی تھے جو مقتدی بنے, جو انہوں نے امامت کر لی, پڑھا لی. اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال تو دیا, نکالا نہیں. وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ فالو کر رہے تھے یوسف کو. انہوں نے امامت ختم وہاں گئی کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. تو اب وہ یہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ آگے سورج کو ادھر تک لے جاتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے. اب پتہ ہے کہ سب معصوم ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہمیں مطلب ہی نہیں پتا نا. ہمیں مطلب نہیں پتا تو بس سب آیت ہے, آیت کچھ بھی ہوگی اچھی ہوگی. میں اکثر بھائی کے ساتھ اپنے مذاق کرتا ہوں. میرے بھائی جدہ میں ہوتے ہیں نا تو وہ بہت فلوئنٹ عربک بولتے ہیں, 12-13 سال سے ہیں تو وہاں پہ رہتے ہوئے تو فلوئنٹ عربک. میں نے کہا بھائی کتنی زبردست دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ عربی میں تو جو ہمیں لگتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے اچھا ہی کچھ بول رہے ہوں گے. تو یہی مسئلہ. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ وہ لڑکے تو گالی دے اسے اب آگے تو عربی آتی تھی, وہ عربی میں شروع ہو گیا. بعد میں کسی نے پوچھا یار لڑنے سے کیا ہوا, کیا کیا کرتا ہے. میں تو خوب گالی تھی, لیکن وہ مجھے آخری سنا تھا. ماشاء اللہ. اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہو. قل سے بات ہو رہی ہے. قل سے مطلب آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں ڈائریکٹ, لیکن پوری انسانیت کو یہ بات بتانی ہے, اور پوری انسانیت جو ہے اس کے کانٹیکس میں. سب سے پہلے هو اللہ. قل کے بعد کیا ہے؟ هو اللہ, وہ اللہ ہے. اب یہ اللہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ ہے, اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یعنی میرے جس رب سے تم تعریف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے. یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں, بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو. ہولڈ آن, کیا وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے سب؟ کیا مشرکین اور عرب والے اللہ دی آلمائٹی اللہ کو جانتے تھے؟ کیا جانتے تھے, لیکن ساتھ وہ شرک کرتے تھے. ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟
वो कहता था कि है तो ऑल माइटी ही, लेकिन आगे उनके एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ को दिए गए हैं कि तुम ये करो तुम ये करो। मेरे ख्याल से जो पुरानी जो लैंग्वेजेस थी उसमें भी अल्लाह को के मतलब थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन वर्ड हमेशा से अल्लाह ही बताया गया है। अब वो इन्होंने बाद में गॉड कर लिया, मतलब जब अल्लाह की बात हो रही है तो इला या अल्लाह दी अल्लाह ही की बात हो रही है। वो लोग जानते थे, उनके पास इंट्रोडक्शन ऑफ द गॉड था कि नहीं था? इवन के हिंदू अब भी वो कहते तो हैं कि वो ये लेकिन कहते हैं भगवान जिसको कहते हैं उनके काम जो हैं वो उन्होंने आगे तकसीम किए। 100% आंसर के वो उनके पास इंट्रोडक्शन ऑफ द गॉड तो था, और वाकई अल्लाह के नाम से आंसर था, उनको इंट्रोडक्शन था, वो किसी और नाम से नहीं अल्लाह के नाम से जानते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको यही कह रहे हैं। अल्लाह अरबों के लिए कोई अजनबी लफ्ज़ ना था, कदीम तरीन ज़माने से वो खालिक कायनात के लिए यही इस्तेमाल कर रहे थे और अपने दूसरे माबूदों में से किसी पर भी इसका इतलाक़ नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं था वो किसी माबूद को कह देते थे कि आज से हमारा अल्लाह ये है, ऐसा कभी नहीं कहते थे। दूसरे माबूदों के लिए इनके यहाँ इलाह का लफ्ज़ राइज था। फिर अल्लाह के बारे में इनके जो अकायद थे इनका इज़हार इस मौके पर खूब खुलकर हो गया था जब अब्रहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी। अब्रहा वाला वाक़या याद होगा आपको। इस वक्त खाना काबा में 360 लोगों के बुत मौजूद थे, मगर मुशरिकीन ने इन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि वो इस बला से इनको बचाए। गोया अपने दिलों में अच्छी तरह वो जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह उस वक्त इस नाजुक वक्त में इनकी मदद नहीं कर सकता। काबे को वो इन इलाहों के नस्बत से बैत इलाहिया नहीं बल्कि अल्लाह की नस्बत से बैतुल्लाह कहते थे। कुरान में जगह जगह बताया कि अल्लाह ताला के बारे में मुशरिकीन अरब का अकीदा क्या था। मिसाल के तौर पर मैं आगे पढ़ता हूँ। सबसे पहले वो अब्रहा वाला वाक़या याद है आपको, क्या हुआ था? बेसिकली वो अब्रहा जो है वो पर्शियन था, और क्योंकि सारे लोग जो है वो इलाके के इधर जाते थे, और वो जो भी एक ट्रेड हब बन चुका था। क्या ट्रेड हब? ये मक्का ट्रेड हब भी था, और वो चढ़ावा भी चढ़ाते थे, बहुत पैसा इकट्ठा होता था। उसने कहा कि मैं अपने ईरान के अंदर भी उसके ऑल्टरनेटिव बनाता हूँ। बिल्कुल। तो उसने बनाया, फिर भी लोग नहीं आते थे। उसने कहा यार जाके उसको ख़त्म ही कर देते हैं। बिल्कुल। और वो आपको पूरा किस्सा आपको याद होगा कि अब्रहा जब वो हाथियों का लश्कर लेके आया तो काबे में उस वक्त हमारे जद्दे अमजद में से कौन थे वहाँ मौजूद? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में से कौन थे? कौन नाम? अब्दुल हज़रत दादा अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे। तो वो पूरा वाला वाक़या हो गया। उनके ऊँट ले लिए, वो जाके अपने ऊँट चढ़वा के ले आए, सारे लोगों को पहाड़ियों पर चढ़ा दिए, क्योंकि मक्के वाले लोग हाथियों के लश्कर का तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो काबे का गिलाफ पकड़ के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी किससे मात मांगी थी, जबकि साइड में सारे उनके खुदा खड़े हुए थे, उन जो लोग पूजा करते थे। काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन जो मांगी गई वो अल्लाह से मांगी गई। और ये बड़ा ही मशहूर साल था, मैं भी बताता हूँ। और इस पे हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने अब्रहा के लश्कर को तबाह करने के लिए क्या भेजे? अबाबील भेजे। अबाबील ने कंकर फेंके और मक्के के काबे के दरवाजे से एंटर तक नहीं हो सके उसके हाथी और उसके जो घोड़े थे, वो कोई भी एंटर तक नहीं हो सके, और वहीं सबकी लाशें गिर के तबाह हो गई। और कहा जाता है कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो पकी हुई मिट्टी के जिसको हम पेबल्स बोलते हैं हम यहाँ पे ना, और पाकिस्तान में क्या बोलते होंगे उसको? नहीं, पेबल्स को उर्दू क्या होगी? कंकर होगी। कंकर बोलते हैं, तो है कंकर बोलते हैं। तो वो ऐसा कुछ थे कि लगता है ऐसा है कि वो तेजाब में या किसी एसिड में डूबे हुए थे, क्योंकि उसको लगने से बोन नहीं टूटी थी, बंदा पिघल रहा था। वो जिसके ऊपर भी गिरते थे, मतलब ऊपर से बुलेट समझ लेना, क्योंकि स्पीड भी बुलेट की थी, स्पीड ऊपर वाले बुलेट की। तो वो जब गिरते थे तो वो बंदे घुल रहे थे, क्योंकि बाद में जब मक्के के लोग बाहर गए तो गोश्त कोई नहीं मिला। मतलब जो मिले वो ढांचे मिले, हड्डियां मिली, गोश्त नहीं मिला। इसका मतलब कोई ऐसे एसिड से भरपूर चीजें थी, एसिड से भरपूर चीज थी जिसने गिरा के, वरना तो अगर गोली लगती है ना तो गोली से एक जगह का जिस्म फाड़ के दूसरी जगह निकल जाती है, बाकी जिस्म को कुछ नहीं होता। लेकिन एक कोई ऐसा एसिड था। खैर वो भी चीज फिर वो हुआ। आपको वैसे इसके ज़िम्नन एक बात याद आ गई। आपको पता है ये काबे का दरवाजा अभी के मक्के में कहाँ होगा? काबे का दरवाजा था ना, मतलब काबे का दरवाजा नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, मक्के का दरवाजा, मक्के शहर का दरवाजा। मक्का की हुदूद कह रहे हैं। हाँ, कहाँ होगा अभी के शहर में? आई थिंक मेरा ख्याल जो पहला रिंग रोड तो नहीं है, जो अंदर का सहन दारुल तकवा है, कौन सा अंदर सहन की बात कर रहे हैं? अंकल सहन में होगा? नहीं, सहन के बाहर जो रोड जहाँ रोड है। अच्छा,
काबे का दरवाजा तो वही होगा ना जो वो नहीं, काबे के मैंने गलत बोल दिया ना, काबे का दरवाजा नहीं, मक्के का दरवाजा होगा ना, मक्के की उस हुदूद, वक्त का जो शहर था, उस वक्त का। मक्का जो मतलब भाईजान ये आपका सहन भी पूरा नहीं होगा कि मक्के का दरवाजा था। सहन छोटा सा था, इतना सी जगह थी, ये बहुत छोटी सी जगह थी। नहीं उसके अंदर घर भी थे वो। हाँ घर तो ऐसे थे ना, ये घर ये घर ये घर ये घर सामने घर, बस इतनी सी जगह छोड़ी हुई थी कि तवाफ हो जाए, हमेशा से छोड़ी हुई थी, उस वक्त से छोड़ी हुई थी क्योंकि तवाफ हो जाए, लोग आते थे और सामने घर था, वहीं चबूतरे पे बैठे हैं, वहीं बात कर रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं भाई के साथ बात कर रहा था कि अब वो एक शख्स एक जगह पर रहते, जैसे आप हमसे लंदन की हिस्ट्री पूछते हैं तो हम बहुत सारी बता देंगे ना, तो वो भाई से मैंने एक दफ़ा बैठ के पूछा तो भाई ने कहा कि लगता है ऐसा है कि जैसे बाबे अब्दुल अजीज़ का नाम आपने सुना होगा ना, जो इस तरफ से एंटर मेन से जो एंटर होता है, उसका हाफ ले लें अगर ना आप, आधा, तो यहीं तक की बाउंड्री थी, बस इतना ही था, क्योंकि घर भर मिला के पीछे एक बहुत बड़ा आर्च टाइप के दरवाजे होते थे, 4 दरवाजे थे ना, आर्च टाइप के दरवाजे थे, और वहाँ पे फिर था। फिर मैंने उस वक्त भाई के साथ जाके जद्दा में मक्के का फिर पुराना दरवाजा भी देखा, जो आज तक है, जो शाही किला टाइप के दरवाजे नहीं होते, वो जो किला खैबर टाइप के नहीं दरवाजे होते, वो जैसे ऊंचे ऊंचे, तो वो भी आज तक बना हुआ है वहाँ पे, वो भी मैंने जाके देखा। एनीवेज, तो खैर वहाँ पे जाके पूरा कर दिया। इसमें एक ज़मीनी चीज़ वो कहते हैं नबी पाक सल्लम की, मतलब जिस उसमें से हैं नबी पाक सल्लम जो उनके जद थे सारे, उनमें कोई भी मुशरिक नहीं था, तो ये मतलब मुतलक मुशरिक नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो वो नहीं करते थे, सिर्फ अल्लाह को। बिल्कुल, वो इसलिए उनको फिर हम कहते हैं कि, और मुफस्सिरीन भी सब ये कि सिवाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के एक शख्स के अलावा बाकी सब फॉर श्योर मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जन्नत में होंगे, सिवाय एक शख्स के। नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से अच्छे लोगों में से, के अच्छे लोगों में से। कौन से? अबू तालिब, चचा अबू तालिब। क्यों, ऐसा क्यों है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन का जो मेन पिलर थे ना, जिन्होंने शायद उनसे ज़्यादा शायद काम किसी ने भी नहीं किया, जितना स्ट्रॉन्ग पिलर थे वो, सपोर्ट में सबसे बड़ा इस पिलर जो थे, इवन के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरते दम पे ना बिल्कुल उनसे कहा कि ए मेरे चचा, प्यारे चचा, आप मेरे कान में ही सिर्फ बोल दें कि अल्लाह एक वाहिद है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस वक्त, अगर मैंने इस वक्त कह दिया तो मक्के वाले क्या कहेंगे कि अबू तालिब ने मौत के डर से अपने भतीजे का इस्लाम कबूल कर लिया, अपने भतीजे का मज़हब कबूल कर लिया। उस वक्त तक नहीं कहा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अफसरदा थे कि काश कि मेरे चचा ही कह जाए, जबकि काम उनके सारे मुसलमानों वाले थे, सारी हेल्प सारी चीज़ें। तो हदीस में आता है कि उनको जो अजाब दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है टखने तक, टखना जो होता है ना, इसको वहाँ तक इस उनके पैर जो हैं वो जहन्नुम की आग में होंगे, सिर्फ टखने तक। लेकिन वो भी बहुत बड़ा अजाब है, अगर किसी के पैर ही आप आग में रख दें तो वो बहुत बड़ा अजाब है। तो हदीस में आता है कि सिर्फ टखने तक उनके पैरों में अजाब दिया जाएगा उनको। हदीस में आता है या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनको अजाब जो दिया जाएगा, मतलब उसको रिवर्स उनमें बताया गया है कि उनकी जो छूट है वो यहाँ है कि उस इतना उन्होंने जो काम किया है उसमें से जो उनके अजाब का लेवल है ना वो इतना कम होगा कि सिर्फ उनके दोनों पैर टखनों तक जहन्नुम में होंगे। लेकिन इसमें तो फिर जो हमने पढ़ा है कि क़यामत के रोज़ जब एक वो लोग हैं ना जो क्लियर कट जिनका ईमान होगा, जिनको जन्नत में डाल दिया जाएगा, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दिया जाएगा कि आपके सारे उम्मती चले गए हैं जन्नत में। फिर कहते हैं कुछ अर्से बाद उनको फिर याद दिलाया जाएगा कि आपके कुछ उम्मती अभी भी दौलत में मौजूद है, फिर जाएंगे सिफारिश करेंगे, फिर उनको निकाला जाएगा। फिर जब उम्मती भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को एक वक्त आएगा जब कहेंगे कि भाई आप जाएँ और जाके देखें जिसके अंदर रत्ती बराबर भी ईमान था उसको भी निकाल कर ले आओ, फिर वो ले आएंगे। फिर आखिरी जब लास्ट जो फेज़ होगा जिसमें फरिश्ते जाएंगे, अल्लाह ताला दोबारा कहेंगे कि जाके देखो जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान था कि मुझ पर बिलीव था, तो वो कहेंगे कि नहीं हमें तो कोई नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला कहेंगे नहीं मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं, उनकी निशानदेही करेंगे जिनके माथे पे कोई निशान होगा, फिर उनको निकाल के लाया जाएगा और उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर अगर आपके चचा, अच्छा अगर आप, वैसे मैंने ये नहीं सुनी हुई ये वाली बात, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं रती, क्योंकि उनको हुज़ूर पाक अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा में बता दिया कि जिस शख्स की मौत शिरक में हुई, मतलब कि जिसने मुझे अल्लाह नहीं माना और जिसकी मौत हुई, उस पर मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा। फिनिश। तो आपने जितनी की, मैंने सुना तो नहीं ऑफ कोर्स यकीनन सही होगा, लेकिन जितना भी है इसमें वही है कि रत्ती बराबर,
وہ رتی برابر تو چاہیے نا, مطلب مرتے وقت آپ کو اللہ پہ یقین ہو. 3 چیزیں جو میں نے کہی نا, توحید, رسالت اور آخرت پہ یقین تو ہو کم سے کم. اور مثال کے طور پہ ایک شخص جس نے کہا کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, آخرت پہ, اور اس کے بعد زندگی میں اسے کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ سارے برے کام کیے, سارے الٹا برے کام کیے, زنا کیا, چوری کی, ڈاکہ ڈالا, ہر چیز کی, قیامت کے دن اللہ تو اس کو اس سائنس سے بھی معاف کر سکتے ہیں کہ اس کا ایمان یہ تھا کہ یار اللہ ہے, دوسرا خدا کوئی نہیں ہے, نبی آتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آخرت کے دن ہوگا, باقی کام اس کے کوئی نہیں تھے, تو ہو سکتا ہے اس کو نکال لیں. لیکن حضرت ابو طالب کا مسئلہ یہ ایمان قبول نہیں کیا, اور کہنے کے بعد اسپیسیفکلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دیں, آپ میرے کان میں کہہ دیں, تب بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو پھر سورۃ النساء کی آیت کا جو فتویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کفر کی حالت میں مرا, شرک کی حالت, کفر و شرک کی حالت میں مرا, وہ اس کا جو ہے میں ایمان ایکسیپٹ نہیں کروں گا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اچھا جی, اگلا آتا ہے اس میں کہ اگر پھر یہاں پہ میں نے کیا کہا تھا, اچھا جی نمبر 2 پڑھ رہا تھا نا میں. سورہ زخرف میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند و سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا, اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے جلا اٹھایا, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے, یہ کون لوگ, مشرکین کہیں گے. سورہ مومنون, سورہ یونس میں کافی جگہوں کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں سے جب پوچھو تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو, تو انہیں جواب دیا کہ هو اللہ, وہ اللہ ہے. اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق, مالک, رازق, مدبر و منتظم مانتے ہو, اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو, وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, اور اس آیت میں جہاں پہ هو اللہ آتا ہے, هو اللہ کا مطلب یہی ہے کہ وہی اللہ, وہ مطلب کہ ہم اکثر نہیں کہتے کس کے یہاں جا رہے ہو یار, وہ اپنے شاہد بھائی نا, اپنے شاہد بھائی سے مطلب کہ وہی جس کو سب جانتے ہوں, یا کسی کی طرف بھی آپ ریفرنس دیتے ہیں نا کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, وہی اپنی فلاں جگہ. جب آپ اپنی فلاں جگہ بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی اس کو جانتا ہے, یا کسی ریفرنس سے آپ اس کو جانتے ہیں. تو جب آپ کسی ریفرنس سے اس کو جانتے ہیں تو وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا انٹروڈکشن, نیو انٹروڈکشن کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کا ایسا انٹروڈکشن بتائیں جس کو سب جانتے ہوں, بتائیں کسی کا. اسلام میں نہیں جانتے سارے, وہ جاسم بھائی آج بھی ہے, ہاں اس طرح ہو چکی ہے, ایوری ون نوز جہاں پہ. ہاں لیکن سب نہیں جانتے. مثال کے طور پہ تھوڑا سا گلوبلی کر لیں, گاڈ آف کرکٹ بولے تو سچی کچھ بولتے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی کہ کرکٹ کا سب سے بڑا نام لیا جائے تو سچن کا نام لیا جائے گا. اس طرح کی بات کروں میں. جب مثال کے طور پہ کوئی ایک چھوٹی سی بات بول دے تو اس کا پکچر فوراً فلاں شخص کی آ جائے گی. اور کیا ہو سکتا ہے, کراچی کا سب سے بڑا ڈان, وہ اپنے ہمارے ہی ہیں بھائی یار, آپ ہلکا لے رہے ہیں, نکالو ابھی ٹی ٹی. اچھا جی, اب آ جاتا ہے, اور اسی پہ آج ہم کلاس بھی ختم کریں گے. اب آ جاتا ہے پہلا احد. احد آ جاتا ہے, قل هو اللہ احد. اب احد سے کیا لینا مطلب ہے, اور یہ پڑھیں گے رضوان بھائی جی. نحوی قواعد کی روح سے علماء نے واللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں, مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مبتدا ہے اور اللہ اس کی خبر ہے, اور احد اس کی دوسری خبر ہے. اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے ویسے میں سوچوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات یہ سمجھ آئی, کیونکہ ایسا نہ بڑھ جائیں آگے. کیا ہے مطلب دوبارہ سمجھ دیکھ لیں, دوبارہ دیکھیں, پڑھیں کیا ہے. نحوی قواعد کے روح سے علماء نے واللہ احد کی متعدد, جس میں ہوا جو ہے نا, ہوا جو کل ہوا جو ہے, ہوا سے مطلب کیا ہے, وہ مبتدا ہے. مبتدا کس کو بولتے ہیں, ابتدا. ٹھیک ہے, مبتدا ابتدا ہے. اور اگلا کیا ہے, اللہ اس کی خبر, اور احد
اللہ ہوا جو اللہ اس کی خبر ہے اور احدن اس کی دوسری خبر ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک ہے. نہیں سمجھ آیا تو پوچھنا کیا ہے. سمجھ آ کے بتائیں سمجھا دیں بھائیوں کو. سمجھ سے مراد یہ کہ بیسیکلی جو ان کا کوشچن تھا نا کہ وہ کون ہے, کہاں انٹروڈکشن بتاؤ. انٹروڈکشن والے میں تو ہوا کے بعد پہلی جو چیز ہے وہ اللہ ہے, یعنی کہ وہی اللہ جس کو آپ جانتے ہیں جو کہ احد ہے. اگین مطلب اسی کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے احد. ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح. ایسے ہی ہے, ایک دو خبریں ہیں اس میں, ہوا اور احد. اللہ تو خبر نہیں ہے نا, اللہ تو وہ ہے کہ بھئی وہ اللہ وہی جس کو تم جانتے ہو. تو ہوا ایک وہی, ہوا سے مطلب کہ وہی ابتدا جو کہ احد ہے. جی اگلا, اور جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو. اللہ ہے, یکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ احد جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے. معمولاً یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جیسے یوم الاحد ہفتے کا دن, ہفتے کا پہلا دن, اور فبعثوا احدکم اپنے کسی آدمی کو بھیجو, یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے ما جاءنی احد میرے پاس کوئی نہیں آیا, یا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ فکرے میں بولا جاتا ہے, جیسے حل عندک احد کیا تمہارے پاس کوئی ہے, یا اسی عمومیت کے پہلو سے شرطیہ جملہ میں بولا جاتا ہے, جیسے ان جاؤک احد اگر تمہارے پاس کوئی ہے آئے, یا گنتی میں بولا جاتا ہے جیسے احد, اسنان احد عشر, احد عشر, ایک دو 11. ان استعمالات کے سوا نزول قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض احد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو, اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے, دوسرے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا. اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یکتا و یگانہ ہونا اللہ کی صاف خاص صفت ہے. موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے, اور وہ ایک ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں. پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ هو اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے. اولا اور اس کے معنی اولاً اس کے معنی یہ ہے, اولاً اس کے معنی یہ ہے کہ وہی اکیلا رب ہے, کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں, اور چونکہ اللہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے, معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب مالک پروردگار ہو, اس لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. اچھا, پہلا کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ کو اوپر سے کانٹیکٹ سمجھتے آ رہے ہیں کہ عربی زبان میں احد کس کو کہتے تھے؟ عربی زبان میں احد ایک کو, ہمیشہ اگر عربی زبان میں کوئی احد یوز ہوتا تھا وہ ایک کے لیے ہوتا تھا, لیکن اگر کسی فکرے میں یوز ہوتا ہے من جاءک احد ان جاء احد, تو وہ بھی ہوتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی آیا یا تمہارے پاس کوئی ہے یا میرے پاس کسی کو بھیجا, یہ بھی الفاظ یہاں پہ آتے ہیں نا. تو ان چیزوں میں فکرے کے ساتھ بولا جاتا تھا, لیکن کبھی بھی کسی کے نام کے ساتھ احد نہیں لگایا جاتا تھا. مطلب کہ یہ کبھی نہیں کہا گیا اس یوز میں کہ اس کمپنی کا یہی اونر ہے. اس میں احد کا لفظ عربی زبان میں کسی کے بھی نام کے ساتھ لگانا نہیں ہوتا تھا, صرف جو نام کے ساتھ لگا ہے وہ پہلی دفعہ وہ کس کے نام کے ساتھ لگا؟ اللہ کے نام کے ساتھ لگا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ہے. تو اولاً جو ابھی رضوان بھائی نے پڑھا کہ وہی اکیلا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں, اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو الوہیت میں بھی جس کا کوئی شریک نہیں ہو. تو یہ تو اس کا پہلا مطلب ہو گیا. اب یہ بتائیں یہ احد کا مطلب ہے, کیا احد کسی اور کو بولا جا سکتا ہے؟ لوگ اس کا نام تو رکھ رہے ہیں, میں کافی سنا ہوں.
वो अब्दुल अहद ये नहीं, बहुत बड़ी अब लिखने में तो शायद सर्टिफिकेट में अब्दुल अहद लिख रहे होंगे, बट बच्चों को तो बुला रहे अहद ही बुला रहे। इसमें मेरे ख्याल में हम बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस मामले में केयरफुल रहना चाहिए सर। ये जो नाम हम इस तरह रखते हैं और फिर बोलते पूरा नहीं है, आई थिंक वी शुड बी बेट केयरफुल। क्यों सर आप वाहिद बुला सकते हैं, जैसे अब्दुल अहद, नॉट श्योर। वाहिद एक ही बात नहीं होगी, वाहिद एक, वाहिद अब्दुल वाहिद हाँ अब्दुल। जी अंकल सही है, ये आहद बोलना है ऐसे नाम भी होते हैं जी लोगों के, लेकिन यहाँ पर आहद सिर्फ अल्लाह के लिए। बिल्कुल। तो ये बात समझ लें कि ये जो अभी रिजवान भाई कह रहे हैं, जो अभी अंकल ने भी कहा कि याद रखें बहुत सारे हमारे ऐसे नाम हैं जो गलतुल आम में बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे में चले जाते हैं, और उसको अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे ना, ख़ासतौर पे हम देसी लोग माशाल्लाह। अब कभी आपने पता नहीं आपको हुआ एक्सपीरियंस के अरब के आप जितने सुनेंगे वहाँ पे अब्दुल करके बात होती है, अब्दुल अहद, अब्दुल मालिक, ये ऐसे बात होती है वहाँ पे। कभी भी सिंगुलर नेम कभी भी वहाँ पे नहीं होता। मेरा तो बहुत ही मुशाहिदा है इसमें, मैं तो जाता रहता हूँ तो बहुत मुशाहिदा है। अब्दुल अहद, अब्दुल, इस तरीके से ही सबके नाम लिए जाते हैं। हमारे यहाँ हम चैंपियन है अहद, बेटा अहद, बहुत सारे नाम है हमारी फैमिली में भी हैं। सिर्फ अब्दुल भी रह गया, हाँ। अब्दुल्ला और किसी का नाम है तो उसको कहते हैं अब्दुल। अब्दुल भी, चलो वो फिर बच गया ना, अब्दुल तो फिर भी बच गया कि अब्दुल कहते हैं। हाँ, अल्लाह का बंदा अब्दुल तो फिर भी बच गया। शुक्र है तो अब्दुल्ला बुरा ही लगते हैं। हाँ। शुक्र है हमारे यहाँ हाँ, अब्दुल्ला इसके नहीं, अलावा असल मसला ये वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि अल्लाह का नाम आ रहा है, बैकग्राउंड ही नहीं पता। गफूर रहेंगे, गफूर इधर आए। लेकिन ये याद रखें कि ये अहद नाम जो है ना, ये बहुत ही डेंजरस कुछ नामों में से नाम है, जो कि अगर आपने सिर्फ इसको सिर्फ अहद बोल दिया तो ये बहुत ज़्यादा अब फिर वही बात आ जाती है कि मुझसे लोग बहस करते हैं, नुमान भाई इन्नमल अमालु बिन्नियाती, बस बात खत्म कर देते हैं। यार हमें तो पता है ना, नहीं यार फिर ऐसा नहीं ना, आप किसी का नाम अल्लाह तो नहीं रख सकते ना। हाँ, तो मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप किसी का नाम अल्लाह रख दें या कुछ कि भाई इन्नमल अमालु बिन्नियाती। हमारे बंदे में अब्दुल वाहिद बड़े भाई का नाम है, अब्दुल अहद बड़े भाई का नाम। आप बोलते क्या है, सवाल ये है, आप वाहिद भाई और अहद भाई बोलते हैं? नहीं आप नहीं, वाहिद बोलेंगे सर, अब्दुल नहीं बोलेंगे, अब्दुल नहीं बोलते है ऐसे ही है ज़ुबैर भाई? हाँ। आपके चचा का नाम है अब्दुल अहद? वाहिद, अक्सर वाहिद, अक्सर वाहिद, अहद, और अहद को अहद का रहेगा, कभी नाम ही नहीं लिया? वाहिद का वाहिद मेरे नाम पकड़ लेना मेरा अच्छा अब्दुल वाहिद उसका नाम है भाई, क्या बोलते हैं बताएं, राज खोलते हैं, अब्बू जो छुपा रहे हैं। वाहिद। वाहिद बोलते हैं ना, ये यही चीज़ है। तो कोशिश क्या करें, ये चीज़ें देखिए हम ही सीखेंगे नहीं तो और कौन सिखाएगा आके, कि कुछ ऐसे नाम है जिन पे कोशिश क्या करें कि तो जो अरबी में वैसे ही बड़ा वो एक को तो बड़ा कॉमनली यूज होता है हाँ कि भाई वाहिद समोसा दे दो, मतलब वाहिद इतना ही तला था। हाँ कौन सा है उसी में? वैसे एक समोसा आपने कब लिया है? अच्छा चले, अच्छा जी उसका एक पढ़ लिया, दूसरा मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी दी। सानिया नंबर 2, इसके मायने ये भी हैं कि वही तन्हा कायनात का खालिक है, तख्लीक के इस काम में कोई और इसका शरीक नहीं है, वही अकेला मालिकुल मुल्क है, निज़ाम आलम का मुदब्बिर और मुंतज़िम है, अपनी मखलूक का रिज़्क़ रसा है और आड़े वक्त में मदद करने वाला फदियाद रस है। खुदाई के इन कामों में जिनको तुम खुद मानते हो कि ये अल्लाह के काम हैं, किसी दूसरे का कतन कोई हिस्सा नहीं है। सालिसन, चूँकि इन्होंने ये भी पूछा था कि वो किस चीज़ से बना है, उनका सवाल में ये भी था ना कि वो किस चीज़ से बना है, इसका नसब क्या है, तो वो किस जिन्स से है, किससे इसने दुनिया की मिरास पाई है और इसके बाद कौन इसका वारिस होगा। इसे इनको इन सारे सवालात का जवाब भी अल्लाह ताला के सिर्फ एक लफ्ज़ अहद बोल कर दिया गया है। इसके मायने ये हैं कि वही एक खुदा हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, ना इससे पहले कोई खुदा था ना इसके बाद कोई खुदा होगा। खुदाओं की कोई जिन्स नहीं है जिसका वो फ़र्द हो, बल्कि वो अकेला खुदा है और कोई इसका हम जिन्स नहीं। नंबर 3, इसकी ज़ात महज वाहिद नहीं बल्कि अहद है, जिसमें किसी से भी कसरत का कोई शायबा नहीं है। वो अज्जा से मुरक्कब वजूद नहीं है जो काबिल तज्जिया और तकसीम हो, जो कोई शक्ल और सूरत रखता हो, जो किसी जगह में रहता हो या कोई चीज़ इसके अंदर जगह पाती हो, जिसका कोई रंग हो, जिसके कुछ आज़ा हो, जिसकी कोई सिमत और जहद हो, जिसके अंदर किसी किस्म का तगय्युर तबद्दुल होता हो,
तमाम इकसाम की कसरतों से बिल्कुल पाक और मंजिला वो एक मुनज़्ज़ह वो एक ही ज़ात है जो हर लिहाज से अहद है। इस मुकाम पर बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अरबी ज़बान में वाहिद का लफ्ज़ बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह हम उर्दू में एक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काशिफ भाई ने बोला एक समोसा। बड़ी से बड़ी कसरतों पर मुश्तमिल किसी मजमूए को भी इसकी मजमूई हैसियत के लिहाज से एक वाहिद या एक कहा जाता है। मतलब कि बहुत सारे यार एक बड़ा मजमा आ रहा है, वहाँ से एक बड़ा मजमा आ रहा है, तो वो मजमे के को लोग नहीं बोल रहे कि एक बड़ा मजमा आ रहा है, या एक जैसे आप कहते हैं कि जी वो फ़लस्तीन पे एक इसराइल ने इतनी बमबारी कर दी, तो एक मतलब के बोला बड़े मजमे को भी आप एक ही बोल सकते हैं उसको बताने के लिहाज से। जैसे एक आदमी, एक कौम, एक मुल्क, एक दुनिया, हत्ता कि एक कायनात, एक मजमूए के हर चीज़ को अलग अलग भी एक ही कहा जाता है। लेकिन आहद का लफ्ज़ अल्लाह ताला के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी कुरान मजीद में जहाँ भी अल्लाह ताला के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ इलाह वाहिद, एक ही माबूद, या अल्लाह अल वाहिद अल क़हार, अकेला अल्लाह जो सबको मग़लूब रखने वाला है कहा गया है। महज वाहिद नहीं कहा गया, क्योंकि ये लफ्ज़ इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो अपनी ज़ात में तरह तरह की कसरतें रखती हैं, बखिलाफ़ इसके कि अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह ही के लिए अहद का लफ्ज़ मुतलक़न इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वजूद में सिर्फ वही एक हस्ती है ऐसी है जिसमें किसी हैसियत से भी कोई कसरत नहीं है, जिसकी वहदानियत हर लिहाज से कामिल है। तो इसे अब ये पढ़ने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा, अहद इटसेल्फ, ओनली दिस वर्ड is very important and especially recognized for Allah subhanahu wa ta'ala, only this word। वाहिद तो फिर भी हो सकता है, एक की बात हो रही ना। अल्लाह ताला ने जब कुरान में यूज़ होता है तो वाहिदुल क़हार, वाहिदुल अहद और इस तरीके की चीज़ों में यूज़ हुए, लेकिन जहाँ पे अहद आ जाता है वहाँ पे होता है अल्लाह ओनली। तो इसलिए मैं जहाँ जब भी सूरतुल इखलास पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरतुल इखलास अगर कोई समझे और सूरतुल इखलास में ये अहद का वर्ड समझे, तो वो लोग कभी भी अपने बच्चों के नाम अगर अहद रख भी रहे हैं तो कम से कम अब्दुल अहद रखें और अब्दुल अहद ही उनको बोला जाए। सिर्फ अहद, मॉडर्न ज़माने में जाते हुए सिर्फ अहद ना बोल जाए, क्योंकि ये अहद का लफ्ज़ जो है ये खालिस अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा ये वर्ड किसी के लिए नहीं है। तो कभी भी आपके कोई दोस्तों में, जान पहचान वालों में भी अगर कोई अहद नाम का कोई शख्स है तो उसको आप बरमला बोलें कि योर नेम शुड बी अब्दुल अहद। अल्लाह का बंदा होना चाहिए, एक वाहिद का बंदा होना चाहिए, ना कि आप उसको अहद कहना शुरू कर दें या मॉडर्न गलतुल आम में उसको एक कहना शुरू कर दें। तो ये इट्स अ लर्निंग थिंग, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, गलतुल आम में तो चला जाता है। तो यहाँ पे आज अब इंशाल्लाह इस सूरत को पहले चैप्टर पे फिनिश करेंगे। Allah